نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا اول بھی مقصود اور آخر بھی مقصود ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر کے لیے ہم سب آئیں اور خانقاہ نقشبندیہ شاذلی میں ہفتہ واری ذکر کی محفل میں ہم شریک ہوں۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے۔ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی انسان جو نیک صالح اب مثال اس ٹائم پہ جو ساتھی یہاں موجود ہے، اللہ کے توفیق سے آنا ہوا ہے سب کا۔ ایسے ہیں جو اپنے اپنے کوئی کھانے پینے میں، ٹی وی دیکھنے میں، کچھ لوگ صالح اعمال میں، کچھ لوگ نیک اعمال میں مصروف ہے۔ یعنی زندگی یہ گزر رہی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اگر اللہ دین کی مجلس میں اور دین کی باتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ذکر میں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ باہر جو وقت گزرے گا ہمارا، اس وقت کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین میں وقت گزرے گا، اس کا اللہ ہمیں حساب دیں گے۔ یعنی حساب سے مراد کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ میرے جی ساتھیوں، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے احکام تو بہت سارے ہیں، مجھے ایک ایسا کام بتا دیجئے، یعنی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا مشغلہ بنا لوں، اپنا دستور بنا لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے زبان ہر وقت رطب اللسان رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مفہوم اس طرح سے کہ آخری وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گفتگو ہوئی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین پسندیدہ عمل ہو، ویسا عمل بتا دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں تیری موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے۔ رطب اللسان کے معنی ہے کہ جو شخص ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی زبان غفلت سے نہیں گزرتی۔ یعنی اللہ کیا محبوب اعمال ہے، یہ محبوب ترین۔ پھر مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں وہ سلسلہ، اس سلسلے کی نسبت عطا فرمائی جس میں بندے کی زبان اللہ اس کو رطب اللسان بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ وہ شاذلیوں کے بارے میں آتا ہے کہ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ شاذلی وہ ہیں کہ جن کو دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں رکھ سکتا. یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. گویا ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا اللہ کی یاد ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت مکی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں. جیسے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، دیہاتی صحابی تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دے، یعنی جس کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے اس کو اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے. یاد رکھے کہ انسان کی زبان پہ تذکرے ہمیشہ اس چیز کے رہتے ہیں جس چیز کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. کسی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی زبان پر مال کے تذکرے ہوتے ہیں کہ کیسے کماؤں، کیسے بڑھاؤں. کسی کے دل میں دنیا کے کسی اور چیز کی محبت ہوتی ہے تو اسی چیز کے تذکرے اس کے زبان پر ہوتے ہیں. جس شخص کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے اس کی زبان پر ہر وقت اس کے کاروبار کے تذکرے رہتے ہیں، خواہ وہ گھر کی محفل ہو، خواہ وہ نجی محفل ہو، خواہ وہ کاروباری محفل ہو. یعنی جو شخص جس فیلڈ سے وابستہ ہے اسی کے تذکرے اس کی زبان پہ رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی محبت سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کے تذکرے رہتے ہیں. اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کے بڑائی کے بول رہتے ہیں. اور آپ اللہ جل جلالہ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ، میں لوگوں کے دلوں میں کس طرح آپ کی محبت پیدا کروں؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، لوگوں کے سامنے میرے بڑائی کے بول کو بولو، لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ عظیم سلسلہ دیا اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی خاص شرائط نہیں، کوئی خاص پابندیاں نہیں، نہ ٹوپی پہننے کے اعتبار سے، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ رنگ و صورت کے اعتبار سے. اس سلسلے میں صحابہ کا فیض ہے، یہ صحابہ کی طرز پہ. جیسے صحابہ تھے، یعنی کہ ہر صحابی ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے، مختلف قسم کے رنگوں کے کپڑے. صحابہ کے عمامہ جو پہنے وہ مختلف قسم کے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں اللہ نے جو صحابہ کا فیض رکھا ہے، یہ صحابہ کی طرز پہ یہ سلسلہ شاذلیہ. تو یہاں کوئی مخصوص نشانی نہیں ہے کہ ٹوپی یہ پہننی ہے، پگڑی اس کلر کی ہونی چاہیے، لباس یہ ہونا چاہیے. یہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ انسان کو فطرت پہ چلایا جا رہا ہے، جو اس کی فطرت میں ہے. جیسے کپڑے کا رنگ اس کو پسند ہو وہی پہنے، جو ٹوپی اس کو پسند ہو وہی پہنے. اور صحابہ کی زندگی بھی فطرت پہ تھی. مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ سلسلہ دیا، وہ عظیم سلسلہ، کہ یہاں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی مخصوص شرائط نہیں ہے. یہ قرآن کی طرز پہ، جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں میرا ذکر کرو. آج اللہ نے ہمیں اس شیخ کی نسبت دی ہے جس نے اپنے تمام مریدین کو اس طرز پہ لگا دیا، قرآن کے طرز پہ. کوئی ایسا نصاب اللہ نے دے دیا کہ ہمارے نصاب کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. نصاب وہ چلتے پھرتے طے کرو، ذکر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو،
کسی کے خوشی میں شریک ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، کسی کے غم میں شریک ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، کسی مریض کی عیادت میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، کسی بھی جگہ بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سلسلہ جو دیا ہے، اس سلسلے کی نسبت اپنے شیخ کی برکت سے جو دی ہے، یہ قرآن کے طرز پر ہے اور صحابہ کے طرز پر ہے۔ جیسے حدیث سامنے آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، تو یہ چیز اس سلسلے میں اللہ نے رکھی ہے کہ جب ایک شخص اس ذکر کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے تو اس کی زبان کو اللہ رطب اللسان بنا لیتا ہے۔ اور یہ تجربات ہمارے سامنے آتے بھی ہیں، ہم نے خود بھی تجربے، اپنے تجربے بھی ہیں اور ساتھیوں کے تجربے بھی آتے ہیں کہ بسا اوقات ذکر کی اتنی عادت ہو جاتی ہے اس زبان سے ذکر کرتے کرتے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے باتھ روم جاتا ہے تو وہاں بھی اس کی زبان ذکر کرنا شروع کرتی، پھر دھیان آتا ہے کہ تم واش روم کے اندر بیٹھے۔ ایسا ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ یہی تو رطب اللسان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ نے ہمیں وہ سلسلہ دیا ہے جیسے علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاذلیوں کو کوئی اللہ کے یاد سے غفلت میں نہیں رکھ سکتا۔ اس پرفتن دور کے اندر اگر میرا اور آپ کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذاتی علی سے بن جائے اور زبانوں پر ہر وقت اللہ کے ذکر کے تذکرے ہو، اللہ کے بڑائی کے بول ہو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے دے۔ نعمت کیسی ہے؟ یاد رکھنا کہ انسان اپنے محبوب کے تذکرے زبانوں پہ کرتے ہیں، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی تذکرہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت دی ہے تو زبانوں پہ توفیق دی ہے نا ذکر کرنے کی۔ اللہ اس محبت کو بڑھاتا چلا جائے، اللہ ہم سب کو، تمام شاذلیوں کو اپنا محبوب بنا لے اور اللہ ہم سب کے محبوب بن جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے سلسلے کی قدر کریں، اپنے شیخ کی قدر کریں کہ ہمارے شیخ نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا۔ اب ہم اللہ کے ساتھ پکے جڑ جائے، اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے ساتھ وابستہ کریں، مخلوق سے ہماری تمع ہٹ جائے، مخلوق کی طرف نگاہ ہماری ہٹ جائے، ہماری نگاہ ایک خالق حقیقی کی طرف چلی جائے۔ دنیا میں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ یہ ماں باپ کے نطفے سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، انسان اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی، تو یہ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے نطفے کا کمال نہیں ہے، مرد عورت کے ملاپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ جب چاہتے ہیں اس کو اولاد دے دیتے ہیں۔ اور اللہ جب چاہتے ہیں کسی کو سارے بیٹے دے دیتے ہیں، کسی کو ساری بیٹیاں دے دیتے ہیں، اور کسی کو دونوں دے دیتے ہیں۔ اس رب کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہو، اس ذکر کرنے کا ہمارے مشائخ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مشائخ کا مشن اس ذکر پر لگانا، اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑ دینا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے۔ یہ بندہ جو ذکر کر رہا ہے یہ عارف بن جائے، اللہ کے ساتھ ایسے تعلق والا بن جائے کہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، کہ اللہ کو ہم پہچان لے، اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا اللہ کی یاد کو بنا لے، اللہ کے تعلق کو بنا لے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ایسی ڈائی کو بنایا ہے، آپ تجربہ کر لو، دنیا میں آپ یہ موبائل جو سامنے بنا ہے
جتنے موبائل آپ مارکیٹ میں دیکھو گے سب کا سائز ایک ہوگا اس کے کور کا، کیونکہ اس کے کور کی جو ڈائی بنائی ہے اس میں جو پلاسٹک کا یا لوہے کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے اس سے ایک ہی وزن اور ایک ہی حساب سے کور بننا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پروڈکشن آتی ہے۔ کسی نے بلاک کی ڈائی بنائی ہے، اس میں جب ریتی بجری اور سیمنٹ ڈالا جاتا ہے تو ایک کی سائز کا بلاک، ایک سوت بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا، اسی کے حساب سے نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کو اللہ کو ہم پہچانے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایسی ڈائی کو بنایا ہے، جب اس کا دل چاہے اسی ڈائی سے کالا پیدا کر لے، جب دل چاہے سانولا پیدا کر لے، جب دل چاہے سفید پیدا کر لے، جب دل چاہے موٹا پیدا کر لے تندرست، جب دل چاہے کمزور پیدا کر لے، جب دل چاہے لڑکا پیدا کر لے، جب دل چاہے لڑکی پیدا کر لے۔ یہ اس ڈائی کا کمال نہیں ہے، کیونکہ ڈائی کا کمال ہوتا تو مٹیریل ایک ہی جیسا ہوتا، یعنی اس مٹیریل سے جو چیز بنتی وہ ایک ہی سانچے میں جب بنتی ہے چیز تو پھر ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اس میں 19-20 فرق بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے کہ اپنے حقیقی رب کو ہم پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے کہ میرے اور آپ کا رب کون ہے۔ اللہ نے یہ دودھ کا جو نظام بنایا ہے، بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو، کھاتی وہ ہرا گھاس ہے، کھاتی وہ چارہ ہے اور گوبر وہ کرتی ہے، لیکن سب چارے میں سے کھاتے ہوئے اللہ کیسے سفید شفاف دودھ اس سے پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص تجربہ کرنا چاہے کہ یہ اس کے کھانے سے دودھ بنتا ہے تو وہ ایک ڈرم لے لے، اس کے اندر چارہ ڈال لے، 1 کروڑ سال تک اس کو ہلاتا رہے پلاتا رہے، ایک قطرہ دودھ کا نہیں وہ بنا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی قدرت ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کو بلا دیا۔ کس کا بلا دیا؟ دیکھو، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتا ہے کہ فلاں نے میرا حق نہیں دیا۔ دوست سے پوچھا جائے تو فلاں دوست نے میرا حق نہیں دیا، اس کے دوسرے دوست سے پوچھا جائے وہ کہے گا کہ وہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ بیوی سے پوچھا جائے تو بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا۔ شوہر سے پوچھا جائے تو بیوی حق ادا نہیں کرتی۔ ماں باپ سے پوچھا جائے تو والدین حق ادا نہیں کرتے۔ والدین سے پوچھا جائے تو ان کی زبان پہ یہی ہوگا کہ والدین ہمارے حق ادا نہیں کرتے۔ پڑوس سے پوچھا جائے تو پڑوسی کہے گا میرا پڑوسی میرا حق ادا نہیں کرتا، اور اس کے سامنے دوسرے پڑوسی سے پوچھا جائے اس کی زبان پہ بھی یہی ہوگا۔ اللہ کے بندو، دنیا کے لوگوں کے حقوق تو ہمیں یاد ہے، ہمیں اپنے رب کا حق یاد نہیں ہے۔ جس نے اپنے رب کو بلا دیا، اپنے رب کے حق کو چھوڑ دیا، تو دوسروں سے وہ کیا طمع کرے گا؟ جس رب نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ناپاک نطفے سے، اگر وہ نطفہ کپڑے پہ لگ جائے اس کو دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں؟ پھر اس سے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے اس کے دل کو بنایا، دل کو دھڑکن دی، خون بنانا شروع ہوا، اس پہ ہڈیاں آنا شروع ہو گئی، اس پہ گوشت آنا شروع ہوا، پھر اس کا پورا جسم بنایا، پھر اللہ نے خود اس کے چہرے کو بنایا، اس کے جسم پہ بال آنا شروع ہو گئے، سر کے بال آ گئے، پھر اللہ نے اس کی پیدائش کی، یہ اتنا کمزور ماں کے پیٹ کے اندر، اور اللہ اس کو پھر بھی ماں کے پیٹ میں 5 مہینہ پال رہے، ناف کے ذریعے سے اس کو خوراک دی جاتی ہے۔ پھر اسی انسان کی جب اللہ پیدائش کرتا ہے تب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کی پیدائش میں آسانی ہو۔ پھر جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، یہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ یہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ پیشاب سلوار میں کرتا ہے، والدین اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر یہ جب چلنا سیکھتا ہے، پھر یہ بولنا سیکھتا ہے، پھر یہ بات کرنا سیکھتا ہے، پھر یہ جب جوان ہونے کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر جب جوانی آتی ہے تو یہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مجھے پیدا کس نے کیا۔ یہ اپنے رب کو بلا بیٹھا، اپنی زندگی پہ غور نہیں دیا، اور یاد رکھو کہ موت آنے والی ہے، موت سے کوئی بھاگ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم بھول چکے کہ تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے؟ تم میری طرف
بلا چکے ہو تم کہ کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا، کوئی ہے پوچھنے والا. اولاد کوئی غلط کام کرتی ہے تو والدین پوچھتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا. کیوں؟ اولاد کو بھی پتہ ہے کہ پوچھنے والے والدین ہیں، بڑے میرے موجود ہیں. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ میرا رب میرے اوپر موجود ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں سب اللہ کے علم میں، اللہ اس کو دیکھتا ہے. سمندر کی گہرائی کتنی ہے سب اللہ کے علم میں ہے. سمندر کے اندر کتنی مخلوقات اور پیدا کرنے والے کے علم میں ہے، پیدا ہی اس نے کی ہے. کالی رات کالی پہاڑی پہ کالی چونٹی چلتی، اللہ اس کی دھڑکن سنتا ہے، اس کے چلنے کی پاؤں کی آوازیں سنتا ہے، اس کے دل میں جو خیال ہے وہ بھی سنتا ہے. انسان کے دل میں جو سوچ آتی ہے، ارادہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو اس کے دل میں چل رہے دماغ میں وہ بھی اس سے واقف ہے. انسان کی آنکھ جب بند ہوتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھ کیوں بند ہوئی، اس کی آنکھ کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی بار نہیں ہے، سب اس کے علم کے اندر ہے. لیکن ہم دعا دے کالی کملی والے کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے کہ آپ علیہ السلام نے مسئلہ حل کروا دیا. فرمایا یا رسول اللہ میری امت کے ساتھ میرے بعد کیا کرو گے؟ فرمایا کہ آپ کی امت اگر نافرمان جو بھی ہو جائے اس پہ دنیا میں عذاب، اجتماعی عذاب نہیں آنے دوں گا، آپ کی امت کو ساتھ دوں گا. خوف تھا ایسا نہ ہو کہ میری امت کوئی غلط کام کرے اس کے چہرے بگڑ جائے. جیسے بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا کہ ہفتہ اتوار کو مچھلی نہیں پکڑنی ہے. انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، اللہ نے ان کے چہرے کو بگاڑ کر بندر بنا دیا. آپ علیہ السلام کی محبت شفقت اس اپنی امت کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میری امت میں کسی کو ایسا کر لے. آج اس کالے کملی والی کی دعائیں نہ ہوتی، میرے اور آپ کے جو عمل ہے تو ہم یا تو خنزیر کی شکل میں ہوتے ہیں، یا تو گدھے کی شکل میں ہوتے ہیں، یا تو بندر کی شکل میں ہوتے ہیں. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے اے میرے رب مجھے دے حکم، میں پھٹ جاؤں، اس کو اندر لے لوں، اس کو دبا دوں. اللہ کہتا ہے صبر کر. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے آسمان کہتا ہے اے اللہ دے دے مجھے حکم، میں اس پہ گر جاؤں. بادل کہتے ہیں اللہ دے دے حکم، اس میں پتھر کی بارش کر دوں، اس پہ آگ کی بارش کروں. اللہ کہتا ہے صبر کر جا. کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کب صحیح ہوتا ہے، کب میرا فرما بردار بنتا ہے. ہر انسان کو اس کے حساب سے اس کو ڈیل دی جاتی ہے. جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اب ڈیل ختم ہو گئی ہے. لہذا جب تک سانس ہے تو چانس ہے، اور جب یہ ملک الموت سامنے آ گیا چانس ختم. اب تم توبہ بھی کرو قبول نہیں ہے. جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا اب کچھ قبول نہیں ہے، بہت سانس دے دی اللہ نے. میرے عزیز ساتھیوں، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کے ساتھ ایسے تعلق بنائیں. ہم نے پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. دنیا میں تو باپ ساتھ دے دے گا، دادا ساتھ دے دے گا، پڑوسی دے دے گا. آخر میں نہ باپ سامنے آئے گا نہ دادا سامنے آئے گا، وہاں اپنا عمل ہوگا. کیا ہوگا؟ اپنا اعمال ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، جب قبر میں بنائے گی اور جب قبر میں اتارا گیا، علماء سے سنائیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اے قبر تو کتنی مبارک ہے کہ دونوں جہانوں کی سردار تیرے پاس آئی ہے. تو قبر نے آواز دی کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، یہ اعمال کی جگہ ہے، یہاں نسب نہیں چلے گا. کس کی جگہ ہے؟ یہاں تو انسان کے اعمال چلیں گے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مولوی کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے. وہاں تو عمل چلیں گے. کیا چلیں گے؟ اصل مسئلے جو شروع ہونے ہیں وہ موت کے بعد شروع ہونے ہیں. موت سے پہلے جو مسائل ہے خدا کی قسم سے یہ کچھ مسئلے نہیں ہیں. کھانا نہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، مال نہ ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر نہ ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلے موت پہ ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، جیسے تیسے گزر جائے گا. اصل جو مسائل شروع ہوں گے وہ موت کے بعد کھڑے ہوں گے. پھر وہ ایسے مسئلے ہوں گے کہ وہ 50-60 سال کی عمر کے والے مسئلے نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ کے مسئلے ہوں گے. انسان کو جب قبر میں ڈال دیا جائے گا، ایک نماز قضا کرنے پر، جس نے فجر کی نماز قضا کی فجر سے لے کر ظہر تک
اس پہ ایک سانپ ایسا مسلط کیا جائے گا کہ اس کی مسافت اتنی ہوگی کہ 1 مہینہ اس پہ چلا جائے اس کی مسافت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو وہ صبح سے لے کر ظہر تک اس کو ڈستا رہے گا، اور جب ایک دفعہ وہ ڈسے گا تو بندہ 7 ہاتھ زمین میں، پھر اس کو نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے قبر کا استقبال شروع ہو جائے گا۔ قبر کہے گی، جو نیک ہوگا تو اس کو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، میری پیٹھ پر، میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سے تو مجھے محبوب تھا، آج میرے پاس آیا، آج میرا اکرام دیکھ لے گا، میری مہمان نوازی دیکھ لے گا۔ تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں لگ جاتی ہے، جنت کے نظارے اس کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حور اس کے پاس آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اس کے پاس حور آتی ہے، اس حور نے موتیوں کا ہار پہنا ہوتا ہے، جب یہ اس حور کو دیکھتا ہے تو اس کی بیگم ہے حور، تو یہ جیسے اس سے گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ ہار ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہار گر جاتا ہے، تو یہ ہار کے دانے چننے میں لگ جاتے، اتنے میں قیامت ہو جاتی ہے، بھائی جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ ایسا اس کا قبر کا وقت گزر جائے گا بغیر تکلیف کے، اس ہار کو ڈھونڈنے میں۔ اس بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ جب کھلے گی تو جنت میں چلا جائے گا یہ۔ اور جب کسی برے اللہ کے نافرمان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے قبر کہتی ہے کہ میں اندھیروں، اور قبر روزانہ آواز دیتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح شام قبر روزانہ آواز دیتی ہے کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے پاس روشنی لے کر آنا۔ اور جب نافرمان کو ڈالا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر، میرے پشت پر جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان سب میں سے زیادہ برا مجھے تو لگتا تھا، کیونکہ تو اللہ کا نافرمان تھا۔ کیا لگتا تھا؟ تو برا لگتا تھا۔ آج تو میرے پاس آیا، آج تو میرے مزے بھی دیکھ لے گا، میرا انتقام بھی دیکھ لے گا کہ تو میرے پشت پر، میرے پیٹھ پر کیسے نافرمانی سے چلا ہے، آج تو میرے کارنامے بھی دیکھ لے۔ جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو سب سے قبر اس کو یوں بند ہو جاتی ہے، آپس میں دھس جاتی ہے، اس کی یہ پسلیاں یوں آپس میں گھس جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد منکر نکیر کا آنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اور اس کے لیے جہنم کی آگ اس میں لگنا شروع ہو جاتی ہے، جہنم کے مناظر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر منکر نکیر، پھر ایک نماز قضا کرنے پہ اس طرح ہر نماز کے معاملے میں، ہر روزے کے بارے میں جتنے احکامات اس نے توڑ دیے ہیں۔ اور قبر کی زندگی ایسی کہ قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر قبر سے نکلنے کے بعد اس کو، اس کی ہڈیاں مڑیاں گوشت سب اس کو اٹھا دیا جائے گا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اگر اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا گناہوں کو تو بیڑا پار، اور معاف نہیں کیا، جتنے گناہ کی اتنی سزا تو بھگتنا پڑے گا۔ پھر جب جہنم میں، تو جہنم میں اس کو جب ڈالا جائے گا تو یہ مر کے پھر زندگی ہو جائے گا، یہ بس اس کی ساری زندگی دن رات عذابات میں ہی ہوں گے۔ پھر میرے جی ساتھیوں، انسان اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا، اس کی محبت میں اللہ سے تعلق نہیں رکھتا، کم سے کم اپنے آپ پہ رحم کر لے کہ میں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت میں میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا۔ یہاں تو اگر میں آگ میں گروں گا تو فائر بریگیڈ بھی آ جائے گا بجھانے کے لیے، پڑوسی بھی بھاگ آئیں گے، قبر میں کون آئے گا؟ آخرت میں کون آئے گا؟ اگر کسی کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اور ہونی چاہیے کہ اس رب نے کیسے خوبصورت چہرے کے ساتھ پیدا کیا، اگر بالفرض نہیں ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ یار میرا جسم اس تکلیفوں کو سہنے کا ہے، کم سے کم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی فرما برداری کر لے۔ ہم کیوں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ نے ہمیں جو سلسلہ دیا ہم اپنے سلسلے کی قدر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے دے۔ بات طویل ہوگی، معذرت خواہ۔ ہم جب خانقاہ میں آئیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے اللہ سے تعلق بنے گا، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ کی ذاتی عالی کا یقین ہمارے دل کے اندر اثر ڈالے گا، پیدا ہوگا، اور اسی سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے قریب ہو جائے گا۔ اور دعا کرتے رہیے، مانگنے کی چیزیں، یہ مانگنے کی چیزیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔
اور طلب رکھنے کی چیزیں. دنیا بے طلبوں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن دین بے طلبوں کو نہیں دیتا. کبھی کبھی دے دیتا ہے، قدرت کا ظہور کر لیتا ہے وہ، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ طلب والوں کو دیتا ہے، کیونکہ دین اتنا سستا نہیں ہے. اگر دین سستا ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تکالیفیں نہیں آتی، انبیاء پر مشقتیں نہیں آتی، مجاہدے نہیں آتے. انبیاء کو اس دین کے لیے اذیتوں میں ڈالا گیا، تکلیفوں میں ڈالا گیا، کیونکہ دین اللہ کو محبوب ہے. دین اللہ کو محبوب ہے. ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے میری مدد کرو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا. یعنی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کی ذکر میں آئے، اللہ نے قبول کیا، اس پہ ہم شکر ادا کریں. جتنا شکر ادا کر سکتے کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اس نعمت میں بیٹھنے کی، اس نعمت کو حاصل کرنے کی. جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے، کسی ایسی بات سے اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے، اس نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے. اس کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیں.